لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا یرحمونی۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، ابھی آپ پر درد نوحہ مصائب میں ڈوبا ہوا نوحہ سماعت کر رہے تھے۔ اسی پس منظر میں تھوڑی سی زحمت ہے آپ کو، اگر آپ تصورات کی دنیا میں جائیں اور یوں بھی دنیا کا مشاہدہ کریں تو آپ کربلا کی تاریخ اگر غور کریں گے تو کربلا کی تاریخ میں دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن کی مظلومیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر مذہب کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، قوم کوئی ہو، تڑپ کے اس مظلومیت کو سن کے آدمی رہ جاتا ہے۔ ایک مظلوم کا نام ہے ششماہہ علی اصغر اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ بنت حسین۔ پوری تقریر نوحے کے پس منظر میں ہے، اور جتنی دیر نوحہ پڑھا ہے اتنی دیر کی تقریر ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ تو تقریریں جو جلوسوں کے درمیان ہوتی ہیں وہ صرف تصورات کے لیے اور احساس دلانے کے لیے ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا ماتمی دستے کو وقفہ مل جائے سینہ زنی اور نوحہ خوانی سے، اس لیے یہ تقریریں ہوتی ہیں۔ لہذا ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب سکینہ کی مظلومیت۔ میں شروع کرتا ہوں وہ وقت کربلا کے میدان میں جب آیا ہے کہ جب مولا عباس کو اجازت ملی ہے کہ عباس پانی کی سبیل کر دو، اور مولا عباس نے مشق سکینہ لیا ہے اور لے کر دریا کی جانب چلے گئے ہیں۔ یہ تو آپ سنا کرتے ہیں، مگر مولا عباس کا دریا کی جانب چلے جانے کے بعد مشق سکینہ لے کر کے جانتے ہیں خیموں کی کیفیت کیا تھی۔ جناب سکینہ ہیں جو ایک ایک خیمے میں جاتی ہیں، جو بچے آلاتش آلاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے ان سے کہتی ہیں اب نہ گھبراؤ، اب نہ گھبراؤ، اب نہ گھبراؤ، اب پانی آئے گا، اس لیے کہ ہمارا چچا پانی لینے گیا ہے۔ ایک ایک خیمے میں جا کر کے ہر بچے کو مطمئن کر رہی ہیں، اور ان سارے بچوں کو جناب سکینہ نے اپنے خیمے کے پاس لا کر کے اکٹھا کر لیا۔ اب انہی بچوں سے پھر کہہ رہی، اجتماعی طور پر کہہ رہی ہیں بچوں اب نہ گھبراؤ، اب نہ گھبراؤ۔ کس قدر کا بھروسہ تھا، کس قدر کا اعتماد تھا سکینہ کو اپنے چچا پر، ہر بھتیجی کو اپنے چچا پر بھروسہ ہوتا ہے، مگر جس کا عباس جیسا چچا ہو، جس کی سکینہ جیسی بھتیجی ہو، اس کا اعتبار کس منزل پر ہوگا۔ جناب سکینہ نے سب کو اکٹھا کر لیا، سب کو دلاسا دیا، سب کو بھروسہ دلایا، پانی آئے گا، ضرور آئے گا، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس موقع پر علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے سے علم لے کر آ گئے، مگر بچوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ علم بھی آیا ہے یا علمدار بھی آیا ہے، علم ہی آیا ہے یا علمدار بھی آیا ہے۔ اب جو بچوں نے غور کیا، سکینہ نے کیا دیکھا کہ علم تو بابا کے ہاتھوں میں ہے، تڑپ گئی بابا،
بابا ہمیں پانی نہیں، ہمیں ہمارا چچا چاہیے۔ یہ ہے سکینہ کی وہ مظلومیات کہ آس ٹوٹ گئی، اب سکینہ کو یقین ہو گیا اب پانی ملنے والا نہیں ہے۔ بس ایک روایت سنیں جناب سکینہ کی مظلومیت کے حوالے سے، یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچ گیا۔ ایک طرف اسیروں کو رکھا گیا ہے، ایک طرف کٹے ہوئے سر ہیں جو نوکے نیزہ پر نصب ہیں، اور ایک طرف وہ کرسی نشین ہیں جنہیں یزید نے بلایا اس لیے تاکہ اپنی جیت کا جشن منا سکے۔ ابھی یہ دربار آراستہ ہوا تھا کہ اسی اثنا میں آواز بلند ہوئی، باخبر با ملاحظہ ہوشیار، دربار میں یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اعلان، اس اعلان نے اہل حرم پر ایسی کیفیت طاری کر دی کہ جناب سکینہ بھی متوجہ تو ہوئی، مگر پورا دربار اس نے کیا دیکھا کہ یزید کی بیٹی داخل دربار ہوئی تو بس یوں ہی نہیں، پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، حسرت سے پھوپھی کا چہرہ دیکھا، پھوپھی اماں، یزید کی بیٹی کا احترام کرنے کے لیے پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ اے پھوپھی اماں، ہماری قدر کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا ہے جو سکینہ کو دلاسا دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ بس اب کیا ہوا، رملہ داخل دربار ہوئی اور جا کر کے تخت پر اپنے باپ یزید کے بغل بیٹھ گئی۔ پورے دربار پر نظر ڈالتی ہے، اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں، اور ایک قیدی ایسا ہے کہ جس کا پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور انہی قیدیوں کے ساتھ کچھ کٹے ہوئے سر بھی ہیں جو نیزوں پر نصب ہیں۔ ایک مرتبہ رملہ یزید کے پاس سے تخت سے نیچے اترتی ہے اور انہی سروں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے۔ گزرتے گزرتے رملہ ایک ننھے سے سر کے پاس رک گئی۔ ابھی آپ نوحہ سماعت فرما رہے تھے کہ سکینہ کو اصغر کس قدر پیارا تھا۔ رملہ ایک ننھے سے سر کے پاس رک گئی اور رک کر کے اب بغور دیکھنے لگی، اور دیکھنے کے بعد اپنے باپ یزید سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی، بابا یہ سر مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اے عزادارو ماتم دارو، جو سر یزید کی بیٹی کو پیارا لگے، ہاں وہ سکینہ کے لیے کس قدر پیارا رہا ہوگا۔ یزید کہتا کیا بات ہے؟ کہا بابا میں اس سر کو دربار سے لے کے محل میں جاؤں گی۔ کس کی مجال تھی جو یزید کی بیٹی کو روک دے؟ اجازت ملی، یزید کی بیٹی نے علی اصغر کے سر کو لیا اور لے کر دربار سے جانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں میرے بھیا کے سر کو لے کر رملہ نہ جانے کہاں جا رہی ہے۔ اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دو کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ اجازت ملی، آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ۔ رملہ داخل محل ہو گئی، مگر سکینہ محل کے دروازے پہ ٹھہر گئی۔ اب جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، رملہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں نے جو گہوارہ بنایا ہے اس بنے ہوئے گہوارے میں اس کٹے ہوئے سر کو رکھ دے۔ اتنے میں ہند کی نظر پڑ گئی، آواز دیتی، رملہ خبردار اس گہوارے میں کچھ نہ رکھنا۔ رملہ کہتی ہے، اماں کیوں منع کر رہی ہو؟ سنیں گے قیامت کا فقرہ کہا ہند نے۔ کہتی اس لیے نہ رکھنا کہ میں نے یہ گہوارہ اپنے آقا حسین کے چھوٹے شہزادے علی اصغر کے لیے بنایا ہے۔ کیا خبر ہند کو کہ جس کے لیے گہوارہ بنایا ہے وہ تو نہیں آیا، مگر اس کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ رملہ نے وہ کٹا ہوا سر رکھ دیا۔ ہند بھی قریب آ گئی۔ اب جو ہند کی نظر پڑتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ محل کے دروازے پر ایک ایسی بچی کھڑی ہوئی ہے کہ جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہے، جس کے رخسار نیلے ہیں۔ عجیب کیفیت
کیفیت کی بچی دیکھی. ہند محل کے دروازے پر آتی ہے اور ایک مرتبہ جناب سکینہ سے کہتی ہے بتاؤ تم کون ہو؟ اس طرح سے غم کے ستائے کیوں تمہیں اس طرح ستایا گیا ہے؟ کیوں تمہیں اس طرح سے مصائب و آلام کے ہجوم میں رکھا گیا ہے؟ بتاؤ تم کون ہو؟ سکینہ کہتی ہیں مجھ سے کچھ نہ پوچھ، بس میرے بھیا کے سر کو دے دے، میں لے کر واپس چلی جاؤں گی. ہند کہتی ہے نہیں، یہ سر تو تمہیں تب ملے گا جب تم اپنا تعارف کرا دو کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے. سکینہ نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے. سنیں گے ہند کیا کہتی ہے. ہند کہتی ہے میں تجھے اپنے آقا کی بیٹی مان لوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ جب میرے آقا کی اور بیٹیوں کے نام تم بتا دو. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی سنو، پہلی بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ، دوسری بیٹی کا نام فاطمہ صغریٰ، بس تیسری بیٹی کا نام بھی بتا دو. ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی پروردگار حسین ابن علی کی اس تیسری بیٹی کو موت آ جائے، اے اللہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے میں ہی سکینہ بنت الحسین ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین. I know Hussein, but I can't say, so I didn't know how, she didn't have to pay.